ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ جرم بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میرے سے بدی بھی سرزد ہو جاتی ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، میرے سے وعدہ کر کے تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کا میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے محبوب نے دے دی۔ یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کر۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر دیا۔ اس نے جب 2 پڑھی، اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا، 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں۔ تو یہ طریقہ تھا، تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی، تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہو، چوری چھوڑ دی۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں گا حضور، برائی بھی چھوڑ دی۔ شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب دیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت، کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نہیں بولا۔ یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حیا تو چھوٹوں سے بھی گیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے، کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جائز امور بھی ماں باپ بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا، اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس طرح خروج ری ہے، بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حیا کے منافی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاظتوں سے پاک کروں گا۔ اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا۔ تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے۔
اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے، 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے تھے یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں۔ جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے، چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے۔ جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو۔ تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے۔ تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے، جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے۔ یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا۔ اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے۔ اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ ظفر سے آدمی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے، یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے انسان کی آزمائش۔ منافق کی علامت بتائی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے۔